السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، 3 خبریں شیئر کرتا چلوں گا کہ ایک تو مریم اورنگزیب جو مسلم لیگ نون کی اطلاعات سیکرٹری ہیں ان کی گرفتاری سے متعلق ہے، اور دوسری خبر پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما ہیں جنہوں نے تھپڑ مارا تھا مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ کو، ان کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ ان کے خلاف ایک اور ایکشن کیا گیا ہے۔ وکیل ہیں شیر افضل مروت، ان کے خلاف ایک اور ایکشن ہوا ہے، ان کے ساتھ 20 اور لوگ ہیں۔ اور تیسری خبر ہے چودھری سرور کے حوالے سے۔ کل میں نے ویلاگ میں بتایا تھا کہ چودھری سرور کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی میں واپس جانے کی۔ قاف لیگ کے اندر تو وہ غیر فعال ہیں، قاف لیگ میں غیر فعال ہونے کی وجہ سے، اختلافات ہونے کی وجہ سے اب وہ دوبارہ پی ٹی آئی میں جانا چاہ رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ وہ واقعی پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں یا نون لیگ میں جا رہے ہیں، یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ آئی ہے۔ کل تک تو یہ تھا کہ پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں، لیکن اب خبر ایک نئی آئی ہے۔ تو یہ 3 خبریں ہیں۔ پہلے خبر شیئر کروں گا مریم اورنگزیب کے حوالے سے کہ ان کے گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں، لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ایک کیس چلا ہے، سماعت ہوئی ہے۔ مریم اورنگزیب اور میاں جاوید لطیف سمیت مسلم لیگ نون کے اہم جو رہنما ہیں ان کے خلاف، متعدد رہنما ہیں، ان کے خلاف ایک کیس ہے، مقدمہ ہے، جس کی سماعتیں چل رہی ہیں لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں، اور اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ پیش نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے عدالت نے حکم دیا ہے، انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے، کہ مریم اورنگزیب کو 9 دسمبر کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے، اور ایس ایچ او متعلقہ جو ایس ایچ او ہیں ان کو عدالت نے پابند بنایا ہے، حکم دیا ہے کہ وہ وارنٹ گرفتاری پر تکمیل کرے، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے یہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں مریم اورنگزیب کے۔ عدالت نے یہ عدم پیشی پر مریم اورنگزیب کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، اور کیس ہے مریم اورنگزیب اور ان کے جاوید لطیف اور نون لیگ کے دیگر رہنماؤں کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کرنے کا۔ اشتعال انگیز تقاریر کا صرف نون لیگ کے خلاف کیس نہیں ہوتا رہا، یہ مقدمات زیادہ تر پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف ہوئے ہیں، یا نون لیگ کے کچھ چند رہنما ہیں، میاں جاوید لطیف ان میں شامل ہیں، وہ سر فہرست ہیں، بلکہ میاں جاوید لطیف کی تقاریر سب سے زیادہ سخت ہوتی ہیں، تو ان کو جیل بھی کاٹنی پڑی ہے، وہ جیل یاترا بھی کر کے آئے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں وہ ریاست کے خلاف، پاکستان کے خلاف، حکومت کے خلاف، اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تقاریر بھی کر رہے ہوتے ہیں، نعرے بازی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب ویسے ہی مشہور ہیں، یہ ابھی اچانک مشہور ہوئے ہیں جب سے جاوید چودھری کے پروگرام میں، ایکسپریس ٹی وی میں انہوں نے تھپڑ مارا ہے یا لڑائی کی ہے۔ تھپڑ تو انہوں نے بھی کھائے ہیں، لیکن وہ آن کیمرہ نہیں تھے، کیمرے کے پیچھے تھے تو وہ نظر نہیں آئے، لیکن عفنان اللہ نے بھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ مارا ہے، اچھا خاصا پیٹا ہے۔ تو یہ اس کے بعد یہ مشہور ہوئے ہیں، اور عمران خان کے یہ وکیل بھی ہیں۔ پھر تنازعات ہوئے کہ جی ان کا گھر گرا دیا گیا ہے راولپنڈی میں، انہوں نے ویڈیو شیڈیو بھی جاری کی، اب یہ ہائی لائٹ ہو گئے ہیں، پہلے یہ نہیں تھے۔ پہلے میں تو پہلی دفعہ شیر افضل مروت کا نام سن رہا تھا اس دن جس دن عفنان اللہ کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی ہے۔ تو شیر افضل مروت صاحب نے بھی اسلام آباد میں، ان کے خلاف بھی تھانہ اپارہ میں مقدمہ ہوا ہے، ان کے ساتھ 20 اور لوگ ہیں، آصف داوڑ ہیں، اور یونیورسٹی کے طلباء بھی ہیں ان میں شامل، کیونکہ انہوں نے اسلام آباد کے شکر پڑیاں کا علاقہ ہے، وہاں پہ میوزیکل شو کیا، اور میوزیکل نائٹ میں انہوں نے پرمیشن نہیں لی تھی انتظامیہ سے، این او سی نہیں لیا تھا، اور ان کو انتظامیہ نے منع کیا تھا کہ امن امان کا حالات اچھے نہیں ہیں، یا جو بھی انتظامیہ نے جواز بنایا
ان کو منع کیا تھا، لیکن انہوں نے ایک تو NOC کے لیے شاید درخواست نہیں دی، جو FIR میں موقف اپنایا گیا ہے کہ انہوں نے اجازت نہیں لی اور ان کو منع بھی کیا گیا، اس کے باوجود انہوں نے پروگرام جاری رکھا اور لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کیا، گھروں تک لاؤڈ اسپیکر کی آواز آتی رہی، ٹریفک میں خلل ڈالا گیا، ایمپلیفائر ایکٹ ہے اس کے تحت مقدمہ ان کے خلاف درج کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی جب ان کو منع کیا گیا انتظامیہ کی جانب سے کہ آپ یہ پروگرام بند کریں، تو اس کے بعد شیر افضل مروت اور ان کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ آئے، 10 سے 12 لوگ تھے، وہ اسٹیج پر چڑھ کر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی پروگرام جاری رکھو، کارکنوں کو جو 4-5 ہزار لوگ تھے اجتماع میں، اس میں میوزیکل نائٹ میں، تو ان کو کہا کہ جی آپ لوگ جاری رکھو پروگرام، اور ان کو اشتعال دلایا، اور انتظامیہ، حکومت، ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف انہوں نے نعرے بازی کی ہے اور تقاریر کی ہیں۔ شیر افضل مروت جو ہیں، انہوں نے بھی وہاں پہ تقریر بھی کی ہے اور کارکنوں کو اشتعال دلایا ہے۔ اس اشتعال دلانے کی کے پاداش میں اور ایمپلیفائر ایکٹ کے تحت NOC نہ لینا اور لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرنا، ٹریفک میں خلل ڈالنا، شہریوں کے لیے تکلیف کا باعث بننے کے باعث ان کے خلاف جو تھانہ اپارا کے جو SHO ہیں ان کی مدعیت میں مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ ان کی گرفتاری، ظاہر ہے گرفتاری تو اس ایمپلیفائر ایکٹ کے تحت ہوتی بھی ہے، نہیں بھی ہوتی، FIR ہے، FIR پہ گرفتاری ہو بھی سکتی ہے، لیکن فی الحال مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ گرفتاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ پھر وقت بتائے گا۔ چودھری سرور کے حوالے سے تیسری خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کل یہ کی تھی کہ PTI میں وہ جانا چاہ رہے ہیں، کاف لیگ نے منانے کی کوشش کی ان کو، حالانکہ یہ غیر فعال رہے ہیں چودھری سرور کاف لیگ کے اندر، ان کو چیف آرگنائزر کاف لیگ کا مقرر کیا گیا تھا۔ یہ پہلے نون لیگ میں آئے تھے، یہ لندن سے آئے تھے اور نون لیگ میں شامل ہوئے، نون لیگ نے گورنر بنایا، پھر یہ نکل گئے نون لیگ سے بھی PTI میں چلے گئے، اور PTI بھی چھوڑ کر پھر کاف لیگ میں چلے گئے۔ اب کاف لیگ میں غیر فعال، یہ تیسری جماعت ہے، اب چوتھی جماعت تبدیل کرنا چاہ رہے تھے۔ تو کل تک خبریں یہ آ رہی تھی کہ PTI میں جانا چاہ رہے ہیں اور PTI نے گرین سگنل دے دیا ہے، لیکن آج اپڈیٹ، اچھا اس سے پہلے انہوں نے نون لیگ کے ساتھ مذاکرات کیے، یہ بھی کنفرم خبر ہے ذرائع کے حوالے سے کہ نون لیگ کے ساتھ مذاکرات کیے، نون لیگ میں جانا چاہ رہے تھے، لیکن نون لیگ نے، نواز شریف نے انکار کر دیا، نون لیگ نے ان کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ جی آپ کیونکہ مشکل وقت میں آپ چلے جاتے ہیں، جب آپ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو تب آ رہے ہوتے ہیں، اور جب مشکل وقت آتا ہے تو آپ نکل جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں ساتھ، تو ایسے لوگ ہمیں نہیں چاہیے۔ نون لیگ نے جب انکار کیا تو اب یہ PTI میں کوششیں کر رہے تھے، لیکن اب اپڈیٹ خبر یہ آئی ہے کہ PTI نے بھی انکار کر دیا ہے، دروازہ بند کر دیا ہے چودھری سرور کے لیے، اور یہ PTI نے پہلے رضامندی ظاہر کی تھی کور کمیٹی نے، لیکن اب جو کارکنوں کا دباؤ آیا ہے PTI کے رہنماؤں کے اوپر، PTI کی قیادت کے اوپر جو خبر آئی ہے، اس عوامی دباؤ، کارکنوں کا دباؤ جو ہے، اس کی وجہ سے اب انہوں نے انکار کر دیا ہے PTI نے بھی کہ ہم آپ کو لال جھنڈی سمجھے دکھا دی ہے کہ ہم آپ کو قبول نہیں کریں گے۔ اور تحریک انصاف کی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے کارکنوں کے دباؤ کے باعث چودھری سرور کے لیے ریڈ سگنل آن کر دیا گیا ہے۔ قیادت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ کر پارٹی پر تنقید کرنے والوں کے لیے واپسی نہیں ہوگی، کیونکہ چودھری سرور بھی تنقید کر چکے ہیں PTI کے اوپر، تو PTI کی قیادت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے۔ اچھا جی، قیادت کی طرف سے ریاستی دباؤ پر مجبوری میں راہیں جدا کر کے خاموش ہو جانے والوں کی واپسی تو ہو سکتی ہے، یہ PTI کی جانب سے کہا گیا ہے، تاہم اس کا حتمی فیصلہ بھی پارٹی قیادت کرے گی۔ اور چودھری سرور 2 پارٹیاں بدل کر PML کاف کے چیف آرگنائزر بنے تھے، لیکن پارٹی میں وہ غیر فعال رہے، اور اس لیے چودھری سرور جو ہیں ایک بار پھر PTI میں شامل ہونے کی خواہش رکھ رہے ہیں،
لیکن چودھری سرور سے لوگوں نے جب میڈیا نے پوچھا، معلوم کیا کہ آپ کیا پی ٹی آئی میں جانا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے تردید یا تصدیق نہیں کی، خاموشی اختیار کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خاموشی کا مطلب ہوتا ہے نیم رضامندی، تو وہ پی ٹی آئی میں جانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اپڈیٹ خبر یہ آئی ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی گرین سگنل ہٹا کے لال جھنڈی جو ہے وہ آن کر دی ہے، اور ریڈ سگنل آن کر دیا ہے، لال جھنڈی دکھا دی ہے کہ پی ٹی آئی میں واپس نہیں آ سکتے۔ اب چودھری سرور کس جماعت میں جائیں گے؟ اب یہ خبر بھی آئی تھی کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ آفر کر چکی ہے چودھری سرور کو، یہ ذرائع کے حوالے سے خبریں آئی تھی، لیکن چودھری سرور اس میں نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ پیپلز پارٹی میں تو شاید جائیں نہ جائیں، لیکن شاید پیپلز پارٹی کا مزاج بھی نہیں ہے چودھری سرور کا۔ چودھری سرور کا مزاج ہے نون لیگ کا، قافلی کا، استحکام پاکستان پارٹی یا پی ٹی آئی کا۔ تو پیپلز پارٹی میں تو شاید نہ جائیں، ہو سکتا ہے اب ایک ہی راستہ ہے ان کا، استحکام پاکستان پارٹی کا بچا ہے۔ لیکن چودھری سرور کہتے ہیں کہ میں حتمی فیصلہ ابھی میں نے نہیں کیا کہ کس جماعت میں جاؤں گا، جلد میں حتمی فیصلہ کروں گا۔ اور یہ کچھ مہینوں سے چودھری سرور جو ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، مقیم ہیں، اور پارٹی کے اندر، قافلی کے اندر غیر فعال ہیں جب سے ان کو چیف آرگنائزر بنایا گیا ہے۔ میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔